ظالم کو کہا گیا ہے روکنے کے لیے، ظالم کی مدد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ جو شیخ معاہدہ ہوئی ہے سعودی عرب اور پاکستان ترکی کے بیچ، تو یہ کیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا امت کو؟ اس سے بہت بڑا، یہ بہت بڑا، جس طرح سے ناٹو ہے، ناٹو جس میں بہت سے ممالک ہیں، اسی طرح سے ترکی کی فوج، سعودی عرب کی فوج اور پاکستان کی فوج مل کر کے مسلم حکومتوں کا دفاع کرے گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یہ شیعہ رافضی اور ان کے دم چھلے یہ اس کے خلاف بھونک رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے تھے پہلے۔ آج جب سعودی عرب نے پیشکش کیا ہے اور آگے بڑھ کر کے اتحاد قائم کیا ہے تو الٹے پاؤں یہ پھرے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاص طور سے یہ تحریکی لوگ، ایران کے چاپلوسی کرنے والے، یہ سعودی عرب کے اس اقدام کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، اور پہلے اتحاد کی بات یہی کرتے تھے۔ آج جب سعودی عرب نے اتحاد کی بات کی ہے، اتفاق کی بات کی ہے، مشترکہ فوج کی بات کی ہے، تو پھر بھی الٹ گئے۔ یعنی سعودی عرب جو بھی اقدام کرے اس کے یہ پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کو خلاف ہی کرنا ہے، خلاف ہی کرنا ہے۔ ایسے ناہنجار قسم کے یہ تحریکی لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے یہ۔ اصل مقصد ماشاء کیا ہے اللہ، اس کا؟ معاہدہ مکہ، اس کے بارے میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب پہ اٹیک کرتا ہے تو پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا، ترکی پر حملہ سمجھا جائے گا، اور تینوں فوج مل کر اپنے بھائی کا دفاع کرے گی۔ تینوں فوج مل کر، ترکی، سعودی اور پاکستانی فوج مل کر اسلامی ممالک کا دفاع کرے گی۔ اتنا بڑا یہ پلان ہے۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، مسلمانوں کا یہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی ہمت افزائی کریں، ہمت افزائی کریں۔ لیکن ان کو تو بالکل یہ پکا منافق، اور اس کے جو دم چھلے ہمارے انڈیا پاکستان میں موجود ہیں، وہ تحریکی لوگ، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے۔ عمر بن خطاب صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، اللہم انصر الاسلام ونصر المسلمین۔ احسن اللہ علیکم۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں جسے کہ ایران کو ساتھ نہیں دیا جب ایسا حالت تھا، تو اب جو ہے ان کے ساتھ ایران کا ساتھ، ایران تو خود ہی سعودی عرب کو مار رہا ہے، بحرین کو مار رہا ہے، کویت کو مار رہا ہے، قطر کو مار رہا ہے، تو اس کا ساتھ دیں گے؟ ظالم کو کہا گیا ہے روکنے کے لیے، ظالم کی مدد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ ایران تو ظلم کر رہا ہے۔ ایران نے تو سوریا میں مسلمانوں پر ظلم کیا، یمن میں ظلم کر رہا ہے، عراق میں ظلم کیا، بحرین میں ظلم کیا۔ ایران کا ہاتھ تو مسلم قوم کے خون سے رنگا ہوا ہے، مسلم قوم کے خون سے ایران کا ہاتھ رنگا ہوا ہے۔ جب سے خمینی یہودی پروردہ آیا تب سے یہ خون بہا رہا ہے، سنیوں کا خون بہا رہا ہے، اور اپنے پراکسی کے ذریعے سے سنی مسلمانوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں یہ صفایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج میں بیان سنا ایک عراقی کا بیان سنا، وہ وزیر عراقی ہے، اس نے کہا کہ جتنے بم دھماکے عراق میں کیے گئے سنی علاقوں میں، یہ سب ایران نے کروایا پراکسی کے ذریعے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل دشمن ہے، دشمن اثری صاحب، بالکل ایران مسلمانوں کے بہت بڑا دشمن ہے، اور منافق دشمن مسجد زرع کی پیداوار ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ ایران پکا منافق ہے، بلکہ یہودی کا پروردہ ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین وہ معاملہ کرے جس کا حقدار ہے۔ بالکل بالکل، یہ اصل میں میرے بھائی، میں سیاست کی بات نہیں کرتا، لیکن سوال آ گیا ہے تو اس کا جواب دے رہا ہوں۔